أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. کافی وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات یہاں تشریف فرما رہے ہیں، بہت سے تقاضے آپ نے اندر ہی دل میں روک کے رکھے ہوئے، ویسے بھی چھٹی کا دن ہے اور مولانا صاحب کی یہ بڑا پراثر یہ شخصیت ہے کہ آپ حضرات کو چھٹی کے دن اتنے مجمع کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں سے کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر کے اندر آپ ان کی زندگی میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا کی ہیں اور یہ اس خلوص کا نتیجہ ہے۔ ویسے چھٹی دنیاوی طور پر تو اس کا تصور ہے، ہم سب خوش ہوتے ہیں، بچوں کو بھی مدرسے سے چھٹی مل جائے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی مل جائے وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، دفتر سے دکان سے آج چھٹی کا دن ہے۔ لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایک پابندی میں آ گئے، اب اس اعتبار سے چھٹی کا تصور نہیں ہے۔ دیکھو کبھی نمازوں کا چھٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بیمار ہو کر پڑھنی ہے، سفر پہ ہو کر پڑھنی ہے، یہ رات ہے پھر پڑھنی ہے، کتنے بھی تھکے ہو پھر پڑھنی ہے۔ یہ ہے کہ کسی حالت میں مختصر ہو گئے 2 سے 4 سے 2 پڑھ، لیکن نماز پڑھنی ہے اللہ کی۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا ہرگز، بڑی تاکیدات کے ساتھ تم نہ مرنا مگر تم مسلمان، الا وانتم ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، یقین اللہ کے یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ تمہارے اوپر موت ہے، ویسے نہ مرنا بڑے خطرے کی بات۔ تو یہ ظاہرہ بات ہے کہ مرنا تو اپنے بس میں نہیں، کتنی دفعہ حسرتیں ہوتی ہیں، انسان لے کے چلا جاتا ہے، موت وقت نہیں دیتی وہ پوری کرنے کی۔ کسی کی خواہش ہوتی کہ بیٹے کی شادی کر کے مرے، پتہ نہیں ہوتا پہلے موت آ جاتی۔ تو موت اپنے بس میں نہیں، لیکن یہاں منع کیا رہا ہے تم نہ مرنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے خاتمہ کی کیا ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے ایمان والے کے ہاں اسلام کے اندر چھٹی کا تصور نہیں ہے۔ چھٹی کے دن بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ایک ہم دل بہلانے کے لیے اپنا ایک قیام ایک سلسلہ کیا مقرر کیا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی بڑی خوشی۔ میں کل پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر، ایک شخص نے کسی بڑے بزرگ کو جو بڑا عبادت گزار ہے خواب میں دیکھا، کوئی بڑے کھلے میدان کے اندر بڑے دوڑ رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ کہ میں نے پوچھا کہ حضرت اتنی خوشی کیا ہے، اتنے دوڑ؟ کہنے لگے چھٹی ہو گئی، چھٹی کی وجہ سے خوشی منا رہے ہیں۔ میرے جان آگے نیند کھل گئی، تو بعد میں پتہ کیا کہ اس دن حضرت کی وفات ہو گئی، یعنی موت آئی۔ تو موت تک تو ہم
ان سب چیزوں کے پابند اللہ سے تعلق رکھنا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ پاک نے جو مال دیا اللہ پاک کے دیے مالوں سے یتیموں پہ مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ یہ اعمال جو ہمیں ملے ہیں اس کی قدر کرنی ہے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قدر اور عظمت ضروری ہوتی ہے۔ بہت دفعہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے لیکن اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ محترم نے ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ استاد تھے وہ طالب علم کو پڑھاتے تھے، لیکن پڑھانے کے بعد کہتے تھے جب وہ مسئلہ بیان کرتے تھے فرمایا بھائی یہ لاکھوں سے اوپر عقید ہے۔ تو ایک دفعہ ایک طالب علم کو ضرور پڑ گئے ایک لوٹا لینے کی، وہ ایک مال کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی مجھے لوٹا چاہیے۔ اس نے اس وقت کے مطابق پیسے بتائے کہ یہ اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا چیز دیتا ہوں جو لاکھوں سے کیا ہوگی قیمتی ہے۔ مسئلہ سنایا، وہ چپ کر بیٹھ، دوسرا سنا، تیسرا سنا، کوئی اس کے ذہن میں کوئی بات ایسی نہیں۔ اس نے کہا بھائی پیسے ہیں تو لے جاؤ ورنہ جاؤ۔ واپس آیا، اس نے استاد صاحب کو کہا کہ یہ آپ کو کہتے ہیں ایک ایک مسئلہ لاکھوں کا ہے، وہ یہ کتنے مسئلے میں اس کو سنا بیٹھا ہے، ایک لوٹا اس دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت نے سوچا کہ یہ طالب علم بہت بڑا ذہین ہے، یہ غلط جگہ پہ پہنچ گیا جس کو اس علم کی قدر نہیں۔ انہوں نے ایک موتی دیا، کہنے لگے اچھا یہ لے جاؤ اور اس کو کہو ایک لوٹا ہے۔ اس کے بعد وہ لے کے کیا، اس نے کہا نہیں یہ میرے کام کا نہیں ہے، یہ لے جاؤ پیسے لے کے آؤ پھر ملے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ جوہریوں کے بازار میں چلے جاؤ۔ اب جناب کیا ایک کھینچ رہا ہے، دوسرا کھینچ رہا ہے، وہ قیمتیں لگ رہی ہیں، وہ کہتا ہے ہمیں دو، وہ کہتا ہے ہمیں دو، یعنی حیران ہو گیا۔ واپس آیا، اس نے کہا کہ وہاں تو میرے کپڑے بھی پھٹ رہے تھے، اس طرح کھینچ رہے تھے اور بڑے کتنی لاکھوں کی قیمتیں لگ رہی تھی۔ تو فرمایا بیٹا جس کے پاس تم پہلے گئے تھے نا اس کو اس کی قدر نہیں، یہ کیا چیز، اور جن کے پاس اب گیا ہے انہیں پتا ہے کہ یہ کیا چیز، اس لیے وہ کیا قیمتیں لگا رہے۔ حقیقت دین جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم اس کی قدر نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے نام کی کیا قیمت ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا آپ نے بارہ سنا ہوگا، ایک شخص ایسا بھی آئے گا جس کی بڑے گناہ 99 دفتر، حدیث کے اندر 99 دفتر سارے گناہ سے بھرے، کا حد نگاہ مایوس کھڑا ہوگا کہ میری کوئی نجات اور کوئی فلاح کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کر کہیں گے، پہلے تو پوچھیں گے کہ ان میں سے کوئی ہمارے فرشتوں نے کوئی غلطی کی ہے؟ نہیں یار، ٹھیک ہے اللہ پاک فیصلہ کر دے، کیونکہ نجات کی تو اس کی سوچ بھی نہیں۔ اللہ پاک اس کو ایک بڑا کاغذ کا بتائے گا کہ یہ لو اور دوسرے پر اڑنا، جب رکھے گا تو وہ سب کے اوپر بھاری خوش ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ بنا جائے تو نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ پاک سے وہ بات کرے گا کہ اللہ پاک اس میں ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تم نے دنیا میں اس خلوص سے دل کے ساتھ، اس دل کے ساتھ تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا تھا، وہ امانت تھی ہمارے پاس، آج ہم نے تجھے کیا کر دیا، واپس کر دیا، اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں تو نے کرنا پڑا۔ اب حدیث پاک کے اندر آتے ہیں الفاظ ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نام ساری کائنات سے، ساتوں آسمان و زمین سے، فرشتوں سے، تمام مخلوق سے اللہ کا نام سب پہ بھاری ہے، سب پہ کیا قیمتی ہے۔
تو دین اللہ پاک نے اتنا ہمیں قیمتی دی ہے، اور دین کا ماخذ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اور باقی جتنا بھی علوم ہمارے اندر ہے دیکھا کی صورت میں دوسرے صورت میں، وہ تمام کے تمام اس قرآن پاک کی تشریحات، احادیث جو علوم ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تشریحات ہیں۔ تو قرآن پاک کی اصل ماخذ ہے سارے دین، اور خوش قسمت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، حقیقتاً اس نے تمام نبوت کے جو علوم تھے اپنے سینے کے اندر کیا دیں، کیونکہ جب اثر آ گیا تو سب کچھ آ گیا۔ ہمارے استاد ہم پڑھتے تھے تو وہ ایک مثال دیتے تھے کہ بھائی اگر چوزے پکڑنے ہیں تو ایک مرغی کے 20-25 چوزے ایک ایک پکڑتے بڑا وقت لگے گا، تو مرغی کو پکڑ لو، سارے کے سارے چوزے کے بہت کیا آ جائیں گے آپ۔ تو یہ قرآن پاک ہمارا کیا اصل ہے۔ آج اس قدر سازش ہو رہی ہے کہ قرآن پاک سے ہٹایا جائے، قرآن پاک سے ہٹا کر دوسرے راستے پہ، خیالات کے راستے پہ، دوسرے راستے پہ لگا دیا جائے تاکہ قرآن کی طرف کیا توجہ نہ ہو۔ میں آج کرتا رہتا ہوں کہ جو اس وقت سازشی جو میں نے آیت پڑھی اس میں کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، کہیں اگر قرآن پاک کی مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنا رہے ہیں تو تم لوگ جا کر وہاں شور کرو تاکہ وہ قرآن لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم اپنی مقصد اور سازش میں کیا کامیاب ہو جاؤ، قرآن کی بات کیا ہو جائے نیچے ہو جائے اور تمہاری بات کیا ہے اونچی ہو جائے۔ تو جو قرآن پاک کے مقابلے میں اس وقت جو سازش ہو رہی تھی، اور آج کی حقیقت لوگوں کو قرآن پاک سے کیا آتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس مسجد میں کہ جہاں آپ حضرات نے ایک مدرسہ قائم کیا اور جس میں قال اللہ و قال رسول کی ایک آواز جو ہے چل پڑی ہے، وہ مسجد بھی بڑی خوش قسمت ہے، وہ خانقاہ بھی بڑی خوش قسمت ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی کیا باتیں چل رہی ہیں دن رات، وہ ادارہ کتنا خوش قسمت ہے۔ وہ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ پاک فرماتے ہیں مسجدیں تو اللہ کے لیے خالص، اس میں غیر اللہ کا نام کہاں سے آیا ہے؟ اس میں تو اللہ ہی کی ذات کو پکارا جائے، اس کی نسبت سے کیا سب کچھ ہو جائے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور پھر دیکھو ان ظالموں کا حال دیکھو، جب ہمارا بندہ انہو لما قام عبد اللہ یدعو، جب ہمارا بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ ہی کو پکار رہا ہوتا ہے، تو یہ اتنے جیلس ہوتے ہیں، اتنا حسد ان کے اندر آتا ہے کہ یہ قریب ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر دے، یہ کیوں اللہ کو پکار رہا ہے، کیوں اللہ کی ظاہر بات ہے جب نماز کے اندر تلاوت ہی کرے گا، یہ کیوں تلاوت کر رہا ہے، یہ کیوں اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو ان کو یہ ماحول جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، اس لیے بہت خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کی مسجدوں کے اندر ماحول اللہ اس کے رسول کی باتوں کا چل رہا ہے، اور پھر سب سے اصل جو ہے جو قرآن پاک ہے، اور یہ مسجد کے اندر اس قرآن پاک کی کیا تعلیم دی۔ قرآن پاک ہے کیا؟ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں تو قرآن کو کہتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، بھائی یہ کتاب ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے کیا اتاری گئی ہے، جو بڑا غالب ہے، سب پہ غالب ہے اور بڑا علم ہے۔ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ اس طرح اس کتاب کا کیا تعارف کرایا گیا کہ یہ اللہ پاک ہے، اور کسی چیز کی حیثیت ہوتی ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے اس کا ساتھ کون ہے۔ ایک عام کا آدمی کہتا ہے یہاں کھڑا ہوگا بھائی یہ سڑک بند ہو گئی ہے تم نہیں جا سکتے،
آپ کہیں گے پاگل ہے کہ ویسے باتیں کر رہا ہے، لیکن اگر ایک انتظامی کی طرف سے حکم آتا ہے، ایک تھانے دار کی طرف سے آتا ہے حکم، تو سمجھ آتا ہے کہ یہ اس حکم کی ویلیو اس سے بڑے افسر سے آتا ہے، اس کی بڑی والی وزیر اعظم نے اعلان کرتا ہے، اس کی بڑی کیا ویلیو۔ اسی طرح جب اللہ پاک فرما رہا ہے یہ میری کتاب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف اپنے کام دھریں، اس کی کتاب کو سنیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم لوگ خستہ میں خاموشی سے رہو اور چپ رہو، اور کتاب کو ادب کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سنو، تاکہ اللہ پاک کی تمہارے اوپر کیا رحمت آ جائے۔ اور لعلکم ترحمون، جب اللہ پاک کی رحمت آتی ہے تو رحمت کا بدلہ جنت سے کم نہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کوئی شخص لن يدخل احدكم الجنة بعمله، ہرگز کوئی شخص اپنے عمل کے زور پہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی آپ کی فرمایا اللہ میرے اوپر بھی اپنا فضل اور رحمت کی ایسے چھتری کریں گے، میں اس اللہ کے فضل و کرم کے سائے میں جنت کے اندر کیا ہوگا ہوں۔ تو جب عمل جو ہے یہ اللہ پاک کے فضل و رحمت سے ہے، تو یہاں ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ میری طرف اگر توجہ کرو گے تو تمہیں اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اللہ کا فضل بھی ملے گا۔ یہی قرآن پاک جنت کا ذریعہ ہے، یہی ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یجیء صاحب القرآن، قرآن پڑھنے والا اور قرآن جس نے سینے میں لایا ہے یہ اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوگا۔ جب اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوگا تو قرآن سفارش کرے گا، کیا کہے گا کہ یار اے اللہ اس کو جوڑا پہنا دے، اس کو جوڑا پہنا دے۔ اللہ پاک اس کے سر کے اوپر تاج کرامت رکھے، اور وہ تاج کرامت کیا ہے؟ اس کا ایک موتی اگر یہ دنیا میں آ جائے نا جب سورج کی روشنی مان ہو جائے، اللہ پاک اس کے سر کے اوپر رکھ دے، اور یہ قرآن کی سفارش کی۔ پھر قرآن کہتا ہے زدو یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اس میں اور اضافہ کیجیے۔ اللہ پاک جنت کا اپنی طرف سے خاص ایک جوڑا اس کو سارا سر سے پاؤں تک پہنا دیں، اور یہ کیا ہوگا؟ خلت رحمت کا اللہ پاک جوڑا پہنا دیں، کرامت کا تاج پہن لیا۔ اب یہ کتنا قیمتی ہے، یہ جوڑا اتنا قیمتی ہے، اگر بالفرض کسی کے پاس یہ ساری دنیا اور وہ لے کے جائے اور وہاں ایک جوڑا خریدنے لگے تو وہ جوڑا نہیں خرید سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے جنت کی ہر چیز کو قیمتی بنایا، ہر چیز کو قیمتی بنایا۔ ساری دنیا ہاتھ میں لے کر ایک جنت کا ایک پھل کا ایک حصہ یا ایک لقمہ جنت کا نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ ایک قطرہ پانی کا ساری دنیا کے بدلے میں نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ پاک نے اتنا قیمتی اللہ پاک نے جنت بنائی اور جنت کے اسباب اور سامان بنائے۔ یہ 8ویں پارے کے اندر سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ یہ جہنمی لوگ جو ہے یہ جب اہل جنت کو دیکھیں گے کہ بڑے عیش و عشرت کے اندر ہیں، ان سے تمنا کریں گے ان افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اے یہ پانی جو تمہارے پاس پڑا ہے ہمارے اوپر ڈال دو، نیچے پھینک دو، یہ جو آپ کے پاس یہ پھل پڑے ہوئے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھانے پینے کے، یہ بھی ہمارے اوپر ڈال دو، او مما رزقکم اللہ۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے کافروں کے اوپر حرام کر دی ہیں۔ آج کافر ساری دنیا لے کے آئے اور اس کو ایک قطرہ جنت کا پانی کا نہیں مل سکتا، یہ کیونکہ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور کیوں؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی تو تھی نا،
وہ صدارت، نظارت، وہ دفتر، وہ جناب باغات، وہ زراعت، وہ غلے، وہ چودراہٹ، وہ نوابیت، اس نے ان کو اس وقت دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اس لیے سمجھتے تھے کہ کیا قیامت ہے، کب آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ. آج ہم ان کو بلا دیتے ہیں. اللہ پاک کا اعلان، آج ہم ان کو بلا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی تو ہماری ملاقات اس دن کی بلا دی. دنیا میں کبھی یاد کیا تھا، کبھی تجارت کرتے ہوئے، کبھی آرڈر کرتے ہوئے، کبھی حکم دیتے ہوئے، افسر ایک کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، کبھی ان کو خیال آیا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم اللہ کے سامنے کیا ہوں گے، حاضر ہوں گے. کبھی یاد نہیں کی. انہوں نے اس دن کو بلایا، ہم نے آج ان کو بلایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن آیات ہے اللہ پاک. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، لیکن یہ حقیقت آپ کی ذات کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا کیا کر رہے ہیں، انکار کریں. اس لیے آج ہم اس کتاب کی قدر کریں گے تو کل ہماری کیا ہوگی، قدر ہوگی. تو آپ کو صاحب قرآن کے بارے میں قرآن سے خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو تاج کرامت بھی دے دیا اور جوڑا بھی رحمت کا ان کو پہنا دیا. تو یا اللہ پاک ایسا ہے کہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہوں. اللہ پاک فرمائیں گے میں راضی بھی ہوں، میں اس سے کیا ہو گیا، راضی بھی ہو گیا. اور جب اللہ پاک کیا راضی ہو گئے تو یا اللہ پاک اس کو جنت کے اندر بھی داخل کر. اللہ پاک کہیں گے کہ لے کے اس ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر کیا تھا. کتنی وفادار کتاب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، خدا کی قسم کوئی اتنا قریب فرشتہ اور نبی مرسل اللہ کے ہاں نہیں جھگڑے گا جتنا کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑے. یا اللہ پاک یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اللہ سے جھگڑ کر اس کو پکڑ کر یہ جنت میں کیا لے جائے گا. اللہ پاک کہیں گے چلو لے جاؤ اس کو جنت میں. یعنی قرآن اتنا بڑا وفادار ساتھی ہے جس سے ہم کیا ہے بے رخی کرتے ہیں. جرات پڑھ رہے ہیں، ٹی وی کا پروگرام کئی گھنٹے دیکھ رہے ہیں اور موبائل پکڑا ہوا نیٹ پہ سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. جو اتنی کل قیامت کے دن ہماری مدد کرنے کے لیے آئے گا اللہ پاک سے لڑ جھگڑ کر ہمیں کیا بخشش ہماری بخشش کرائے. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن سفارش بھی کرے گا اور اس کی سفارش قبول بھی ہوگی اللہ کے ہاں. اور ماحل، اور یہ قرآن جھگڑے گا بھی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں. یہ قرآن پاک کیا ہے، جھگڑے گا بھی. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ مصدق، اس کا جو کیس لڑنا، مقدمہ لڑنا، یہ اس میں کامیاب بھی ہوگا. کامیاب وکیل ہے قرآن پاک. آج دنیا میں آدمی کیس دیتا ہے نا، کئی دفعہ حل کرتا ہے، بڑا وکیل کرتا ہے، جا کے لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، کیس نہیں جیت سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کل قیامت کے دن انسان کا ایسا وکیل ہوگا کہ وہ وکیل کامیاب ہوگا، مقدمہ جیت جائے گا، اس کی سفارش بھی قبول ہوگی، مقدمہ بھی اس کے حق میں ہو جائے گا. اور جب مقدمہ اس کے حق، اور آپ نے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ امام، جس نے اس کو امام بنایا یعنی سامنے رکھا، ہر بات کے اندر مشورہ کیا. شادی کرنی ہے قرآن سے پوچھا، بلا کام کرنا ہے قرآن سے پوچھا، سفر کرنا ہے قرآن سے پوچھا، اپنا امام بنایا، نصب العین بنایا زندگی کا. تو آپ نے فرمایا قادہ الی جنت، یہ قرآن کھینچ کر لے جائے گا اس کو جنت کے اندر. ومن جعل خلفہ، جس نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، توجہ نہیں کہ ہمارا قرآن بھی ہے، آیت بھی ہے، تو فرمایا ساقہ الی النار، یہی قرآن کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یہی قرآن پاک کھینچ کر اس کو جہنم کے اندر کیا ڈال دے گا. ایسے اللہ نے کتاب عطا کی ہے. خوش قسمت ہیں جن سینوں کے اندر قرآن پاک ہے. حقیقتاً
یہ قلب سلیم ہے، یہ قلب سلیم ہے، لیکن اس کا کیا خیال رکھیں کہ کہیں اس کے اندر گنگی نہ آ جائے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کہیں محبت نہ آ جائے۔ دنیا کی محبت دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے، دنیا کی محبت آخرت کے لیے بڑی کامیابی کا کیا ذریعہ ہے۔ تو اس برتن کو محفوظ رکھنا ہے۔ دیکھو نا، پورا ایک ڈرم دودھ کا بھرا ہوا، اس میں 2 قطرے بھی پیشاب کے پڑ جائیں تو کوئی لینے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی لینے کے لیے، وہ کہہ دے آدھی قیمت پہ لے جاؤ، کہہ دو بھائی ہم نے نہیں لینا، اس لیے گندا ہو گیا ہے۔ تو اتنا اللہ پاک نے عقیدہ قرار دیا ہے، یہ قلب سلیم بن گیا ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اب قرآن عظیم دیا ہے، قرآن عظیم۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت کا اندر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ، دیکھنا اب آپ کی نظریں یہ جو قسم کی دنیا کے نفع ہے نا، ان پہ نہ پڑے، یعنی اس سب مسانی سے آگے نہ جائے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کو حکم مل رہا ہے ہمیں بھی تو حکم مل رہا ہے کہ سب سے بڑی محبت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے، باقی دنیا سے آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا، دنیا میں رہنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن اس دل کے اندر محبت اللہ اس کے رسول ہے۔ دنیا ایک ضرورت کے لیے، دیکھو جس طرح ایک کشتی ہے، بات تو کشتی کی کوئی قیمت نہیں پڑتی، اہمیت تو پانی میں اس کی ہوگی نا، تو اس لیے ظاہرہ بات ہے کہ ہم اس پانی سے تو نہیں نکل سکتے، دنیا سے تو نہیں نکل سکتے، ہمیں ضرورتیں ہیں کپڑوں کی ساری چیزوں کی، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کشتی کے اندر پانی نہ آئے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ اگر پانی آ گیا تو کشتی بھی تو آپ بھی دونوں کیا ہو جائیں گے، غرق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہماری دنیا کی آ گئی اس دل کے اندر، تو قلب سلیم نہ رہا تو اس قلب کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا دعا کرتے ہیں، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ پاک قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ اور سوچو نا، قلب تو سب کے ہوں گے، دل تو سب کے ہوں گے، جو بھی آئے گا دل تو ہوگا، لیکن اس میں سے خلیل الرحمان نے کیا کر دیا، امتیاز کر دیا کہ اللہ قلب سلیم سے کل قیامت کے دن حاضر کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ ایسا دل کے اندر پڑھو قرآن پڑھتا جائے گا، اور جہاں پر میں آخری آیت ہے تمہاری کیا ہوگی منزل ہوگی۔ کتنا خوش قسمت ہے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ایک موتی کی روشنی جو ہوگی اس سورج سے کیا ہوگی، زیادہ ہوگی۔ آپ نے کہا یہ سورج بھی تمہارے گھروں میں ہو، تو اس تاج کی کیا حقیقت ہوگی۔ تو یہ حافظ قرآن کی بہت خوش قسمت ہے کہ سینے کے اندر قرآن پاک دیا ہوا ہے، اور ان کے والدین بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اس نیکی سے خوش ہونا بھی نیکی کے اندر شامل ہونا ہے۔ جو لوگ اس میں خوش ہوئے تھے وہ بھی اس خوشی کے اندر کیا ہے، شریک ہیں۔ اور پھر جو لوگ معاونت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، حقیقتاً اس میں اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال والخیر کفاعلہ، خیر کی رہنمائی کرنے والا، جس میں معاونت بھی آتی ہے، ایسے جیسے کہ خود کرنے والا ہے۔ تو جن کی محنت سے یہ قرآن پاک کے بچے حافظ ہو رہے ہیں، حقیقت ان کے نامہ اعمال میں یہ سارا سلسلہ کیا جمع ہو رہا ہے۔ جب تک یہ قرآن پڑھیں گے ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی نیکی کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم نیکی کا کیا بن جائیں، ذریعہ بن جائیں، چابی بن جائیں، اور شر کے روکنے کا ہم ذریعہ بن جائیں۔